جاب میں ٹرانسفر ہوتا رہے تو نماز قصر پڑھیں گے؟ میں پولیس آفیسر ہوں، ہماری پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ آج کل میری پوسٹنگ بہاول نگر میں ہے، جبکہ میں ملتان کا رہنے والا ہوں، جو یہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ میں یہاں ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دن رہتا ہوں۔ جہاں بھی پوسٹنگ ہو وہاں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہفتے میں 2-3 دن گھر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا یہاں یعنی 2-3 دن بعد گھر چلے جاتے ہیں، تو کیا یہاں پر ہم قصر پڑھیں گے یا مکمل پڑھیں گے؟ آپ قصر پڑھیں گے، آپ کا گھر ملتان اسٹیشن پہ ہے، تو بھائی ملتان سے جب بھی ملتان شہر سے آپ باہر نکلیں گے 78 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے، تو شہر سے باہر نکلتے ہی آپ مسافر بن جائیں گے، چاہے ساری زندگی اسی طرح ہی ٹرانسفر ہی ہوتا رہے آپ کا۔ جب تک کسی شہر میں آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ قصر نماز ہی پڑھتے رہیں گے۔ 15 دن ٹھہرنا نہیں، ٹھہرنے کی نیت۔ اگر آپ 15 دن کسی شہر میں ٹھہر گئے لیکن آپ کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں کتنے دن ٹھہروں گا، تو بھی آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے۔ آپ جس دن آپ نے نیت کی کہ آج کے بعد میں یہاں 15 دن ٹھہروں گا، تو اس دن سے آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر کنفیوژن میں 1 مہینہ بھی گزر جائے تو آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے، 2 رکعتیں والی نماز ہی پڑھنی ہے۔ ہاں، جب آپ اپنے شہر میں داخل ہوں گے تو بے شک 1 سیکنڈ کے لیے بھی داخل ہوں آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ انسان اپنے شہر میں 1 دن کے لیے بھی آئے مسافر نہیں ہوتا، اور اپنے شہر سے باہر کسی اور شہر میں جب جائے گا 78 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے، تو شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے گا۔ اور جب تک کسی شہر میں جس دن وہ نیت کرے گا کہ میں آج کے بعد سے 15 دن ٹھہروں گا، تو اس دن تو پوری پڑے گا، اور جب تک ایسی نیت نہیں ہوگی تو قصر ہی پڑتا رہے گا۔ بیٹے کو تولنے کی منت ماننا۔ میرا بیٹا بیمار ہوا تھا تو میری ساس نے منت مانی تھی کہ اگر یہ صحیح ہو گیا تو میں اس کو تول کر آؤں گی۔ جہاں تک میرا ماننا ہے تو یہ تولنا وغیرہ بدعت عمل ہے۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زبیر راجستھان سے، یہ تولنا کیا ہوتا ہے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، بیٹے کو تول کے کیا مطلب؟ بہرحال یہ نظر جو ہے نا عبادت کی منعقد ہوتی ہے، یہ تولنا کوئی عبادت نہیں ہے، اس کی نظر منعقد نہیں ہوگی۔ تو باقی مجھے نہیں صحیح پتہ یہ تولنا کی منت کیا ہوتی ہے۔ سحری میں انڈا یا مچھلی کھانا کیا مکروہ ہے؟ کیا سحری میں انڈا اور مچھلی کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ محمد راشد انڈیا سے کوئی مکروہ نہیں ہے، انڈے بھی کھائیں مچھلی بھی کھائیں، پھوڑیں آپ کھانے کے بجائے، جائز ہے بالکل، بہت اچھی چیز ہے۔ انڈا بھی فل آف پروٹین۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سستے میں اتنی سی جگہ پہ اتنے سارے پروٹین انڈے کے علاوہ کسی اور چیز میں جمع نہیں ہوتے، یعنی غریب آدمی کے لیے پروٹین سے بھرپور ایک چیز ہے سستے میں۔ تو انڈا نہیں کھائیں گے تو پھر کیا کھائیں گے آپ بتاؤ؟ اور حکیم لوگوں کی بات بھی بتا دوں، حکیم لوگ کہتے ہیں کہ انڈا ہمیشہ ہاف بوائل کھانا چاہیے، فل بوائل انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ زردی کو فل بوائل کرنے سے ہضم میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ آپ اگر زردی مکمل بوائل کر لیں گے نا، بالکل ہی پک جائے گی، تو وہ ہضم کرنا واقعی مشکل ہوتی ہے۔ یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ تو ہاف بوائل زردی جب ہوتی ہے تھوڑی سی کچی پکی، اس کو ہضم کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے، جب انڈے کی بات آئی تو ہم نے کہا چلو رپورٹ بھی پیش کر دیں۔ باقی مچھلی تو مچھلی ہے۔